نساء کی پہلی آیت، یہ دونوں آیات ایک دوسرے کے ساتھ مضمون کے اعتبار سے بہت ہی متعلق ہیں، مربوط ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، وہاں اس میں جو سب سے آخر میں فرمایا تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں پہلی بات وہ کی گئی یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا، الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ کوئی سائل سوال کرتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اور بھی مختلف جو بھی ہمارے سماجی معاملات ہوتے ہیں، کہیں آپ کوئی درخواست کرتے ہیں کسی سے ذاتی سطح پر تو آپ اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، تو جس کا واسطہ دیتے ہو اس کے احکام پر بھی تو عمل کرو، اس کا تقوی بھی تو اختیار کرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ اسلام کے سماجی نظام کا ایک اہم نقطہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو علائق دنیاوی جو ہے پیدا کر دیے ہیں، ان میں دائرے ہیں، اور ان دائروں میں سے جو جتنا قریب ہے اتنا ہی زیادہ حقدار ہے آپ کے حسن سلوک کا۔ الاقرب فالاقرب، رحمی رشتے جو ہیں، یعنی والدین پر بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، اس سے اوپر جائیے دادا دادی پر وہ چچا تائے کی اولاد ساری جمع ہو گئی، اور اوپر جائیے پردادا پر اور دائرہ وسیع ہو جائے گا، تو در حقیقت یہ ہوتے ہوتے آدم و حوا پر جا کر پوری نوع انسانی کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا۔ ان دائروں میں ظاہر بات ہے کہ فطری تدریج یہ ہے الاقرب فالاقرب، اسی لیے بار بار قرآن مجید میں آتا ہے وآت ذی القربى حقہ، جو قرابت دار ہیں ان کا حق انہیں ادا کرو، جو جتنا زیادہ قریبی ہوگا اتنا ہی اس کا حق ہے۔ اب یہ ہے پہلا اصول اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا، جو سماجی سطح پر جو جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے تو ہم دوسری بات کی طرف بڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات بادنا تعمل نظر آ جائے گی کہ یہ مقصد کسی قانون سازی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ذہنیت جب تک تبدیل نہیں ہوگی آپ اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں۔ امریکہ سے زیادہ کوئی کوشش نہیں ہو سکتی کالوں اور گوروں کے درمیان فرق اور امتیاز کو ختم کرنے کی، قانونی اعتبار سے انہوں نے آخری حد تک کوششیں کی ہیں، لیکن دل اور دلی احساسات کو تو قانون جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، لہذا وہاں وہ اس معاملے میں ناکام ہے، وہی ان کے درمیان وہ فصل اور بوجھ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ جب تک کہ یقین نہ ہو ایک اللہ کی ذات پر کہ وہی خالق ہے تمام انسانوں کا، اور جب تک یقین نہ ہو اس بات پر کہ پوری نوع انسانی آدم اور حوا کی نسل سے ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں وحی سے معلوم ہوئی ہیں، وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوئی ہیں، تو جب تک وہ یقین ذہنوں کے اندر نہیں بیٹھے گا یہ جو امتیازات ہیں ان کی جڑیں کاٹی نہیں جا سکیں گی۔ اس اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے کہ صرف کوئی قانون یا کوئی آرڈیننس یا کوئی ایک حکم جو نافذ کر دیا جائے اس سے یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، بلکہ اولاً ایک ایسا گروہ وجود میں لانا ہوگا کہ جس کی ذہنیت بدل گئی ہو، جس کی سوچ بدل گئی ہو، جس کا فکر تبدیل ہو گیا ہو، جس کی سوچ اور فکر کے اندر وہ چیزیں جو ہیں راسخ ہو چکی ہوں جو قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں۔ یہ صرف ایک نقطہ تھا جس کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ اب نمبر 2، سماجی سطح پر سب سے اہم معاملہ اس مساوات انسانی کے بعد وہ ہے مرد اور عورت کے درمیان دائرہ کار، فرائض، ذمہ داریوں اور حقوق کی تقسیم کا ایک متوازن نظام جو اسلام نے قائم کیا ہے۔ چنانچہ اب جو الفاظ ہیں وہ پڑھیے۔ پردہ یعنی ستر و حجاب کے شرعی احکام کے نفاذ سے خواتین کی نسوانیت اور عزت و وقار کو کامل تحفظ حاصل ہوگا۔ اصل میں اس ایک جملے کے اندر دو چیزیں شامل ہیں کہ اسلام کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ خواتین کو کامل تحفظ دیا جائے، ان کی نسوانیت، ان کی عزت اور وقار۔ یہاں میں چاہوں گا، اگرچہ غالباً یہاں وہ شعر درج نہیں کیا گیا ہے، ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کا جو کنکلوڈنگ خطاب ہے، اختتامی خطاب،
اس میں جو 4 اشعار ہیں میرے نزدیک وہ بہت ہی اہم ہیں، اور ہمیں ان مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ابلیس کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ زمانے کے کچھ تقاضے ابھر کر آ رہے ہیں، اور ان تقاضوں سے مجھے اندیشہ ہے کہ شرع پیغمبر نمایاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، لوگ مجبوراً اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کی عظمت آشکارا ہو جائے گی۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، یعنی ابلیس ہے وہ تو ڈر رہا ہے، خائف ہے کہ اگر آئین پیغمبر دنیا کے سامنے آ گیا تو میرا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا، میرے ہتھیار کند ہو جائیں گے، میرے پھر داؤ پیچ جو ہے وہ نوع انسانی کی ہلاکت اور بربادی میں غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ تو الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ اس کے بعد کا مصرع ہے جو سماجی نظام سے متعلق ہے، حافظ ناموس زن، مرد آزماں مرد آفرین۔ اسلام کے آئلی نظام کے لیے یہ ایک مصرع جو ہے انتہائی جامع ہے کہ اس میں جو مقاصد ہیں وہ عورت کی عصمت و عزت، اس کی نسوانیت اور وقار اور کا تحفظ، اور مرد پر بوجھ ڈالنا، مرد آزماں۔ اسلام کا نظام جو ہے وہ ایک چیلنج بنتا ہے مرد کے لیے، وہ تمام جو سماجی ذمہ داریاں ہیں اور کٹھن کاموں کا بوجھ جو مرد پر ڈالتا ہے، مرد کو آزمانے والا، مرد کے لیے چیلنج بن کر سامنے آنے والا، مرد آفری اور مردانگی کے جوہر پیدا کرنے والا۔ اسلام کا سماجی نظام در حقیقت یہ ایک مصرع جو ہے میرے نزدیک اس کے 2 پہلوؤں کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ واضح کرتا ہے کہ عورت جو ہے اس کے لیے ایک تحفظ کی ضرورت ہے۔ اس لیے دیکھیے یہ باتیں ذرا اگرچہ کچھ تھوڑی سی اس میں اوریانی آ جائے گی، یہ بات اصول کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ فطرت کا اصل مقصد کیا ہے؟ بقائے نسل، یہ پریزرویشن آف دی اسپیشیز جسے کہتے ہیں کہ نسل جاری رہے۔ ایک شخص جو ہے وہ 60-70 برس کا ہوگا، مر جائے گا، لیکن نسل چلے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ گہما گہمی رہے، یہاں کی رونق رہے، تو نسل کو آگے بڑھانا، جسے نسل کشی کہتے ہیں، نسل کشی نہیں، نسل کشی کے معنی تو نسل کو ختم کر دینا ہے، نسل کشی کہتے ہیں نسل کا آگے لے کے چلنا۔ تو اس نسل کشی کے لیے چونکہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کی پرورش، بچوں کے جو بھی مسائل و معاملات ہیں ان سے عہدہ برآ ہونا، یہ انسان کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت مشقت جھیلنی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنسی جذبہ ہے اس میں بڑی قوت پیدا کر دی۔ اگر یہ جنسی جذبہ جو ہے، یہ شہوت جو ہے انسان کے اندر یہ قوی نہ ہو تو کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی گھر گھرستی کا کھکیڑ نہیں پالے گا، کوئی یہ بچوں کی پیدائش اور پھر ان کی پرورش اور ان کے لیے ان کے سارے مسائل کا کھکیڑ اپنے سر پر لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ لہذا یہ سیکس انسٹنکٹ جو ہے یہ انتہائی پوٹنٹ ہے۔ اب جو چیز جتنی قوی ہوتی ہے اتنا ہی اس میں خطرے کا اندیشہ ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہارے اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اس لیے کہ بیویوں اور اولاد کی محبت اللہ نے شدید انسان کے دل میں ڈال دی ہے۔ جہاں شدید محبت ہوگی وہیں خطرہ ہوگا کہ اس محبت کے زیر اثر انسان کسی غلط کام میں ملوث نہ ہو جائے۔ لہذا اس شہوت کے جذبے کی یہی منہ جو ہے یہ متقاضی ہے کہ اس پہ قدغنیں ہوں، اس میں پابندیاں ہوں، اس میں ایسے تمام راستوں کا سد باب کر دیا جائے کہ جن سے اس میں انارکی پیدا ہو جائے، جس میں ضبط کو کے ٹوٹنے کا امکان پیدا ہو جائے، جس میں فتنہ اور فساد کے امکانات ہوں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نظام عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان دائرہ کار مختلف، ایک ڈویژن آف ورک ہے۔ مرد کا اصل کام گھر کے اندر ہے، عورت کا اصل کام گھر کے اندر ہے۔ عورت کی اصل ذمہ داری اگلی نسل کی پیدائش اور پرورش۔ اگلی نسل کی پیدائش میں مرد کا حصہ بہت کم ہے، جو بھی حصہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وقتی لذت ہے جو اسے حاصل ہوتی ہے۔ عورت کے لیے اب وہ 9 مہینے کا حمل ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔
اب 9 مہینے تو اس نے اٹھایا ہے، اور جونک کی طرح جو ہے اندر وہ اس کی توانائیوں کو چوستا